جی ناظرین السلام علیکم. اور جناب آج 4 بہت اہم خبروں پر بات کرنی ہے. اب عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات جناب ان کے وکیل بابر اعوان صاحب کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے کوئی تھریٹ لیٹر بھی عدالت میں جمع کرا دیے ہیں. 2 قسم کے حالات جو ہیں خان صاحب کے بہت خراب ہیں. سیکیورٹی نکال دی گئی ہے، کے پی کے پنجاب اور گلگت بلتستان کی پولیس کو استعمال نہیں کرنے دیا جا رہا، اور پھر انہوں نے موجودہ آئی جی کے حوالے سے بھی کچھ الزامات لگائے جو کہ وکیل کو سوٹ نہیں کرتا. یہ اگر کوئی سیاسی کارکن بھی بات کرے تو چلے بات بنتی ہے، لیکن ایک وکیل جو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہو رہا ہے وہ اس طرح کی بات کرے تو وہ میرے خیال میں مناسب نہیں. انہوں نے مزید بھی کچھ کہا، اس حوالے سے بات کریں گے اور آپ کو آگاہی دیں گے. دوسرا ایشو جو آج کے ویلاگ میں ہم ڈسکس کریں گے، کل عدالت میں جو عمران خان اطہر من اللہ صاحب نے جو لارجر بینچ بنایا تھا توہین عدالت کے حوالے سے، اس میں فواد چودھری کی بڑی سبکی ہوئی، اور حامد خان صاحب نے کہا کہ اس شخص سے کسی خیر کی توقع نہیں. اور یہ معاملہ اس وقت ہوا جب ایڈوکیٹ جنرل نے شکایت لگائی فواد چودھری کی کہ وہ توہین عدالت کا یہاں آپ رونا ڈال رہے ہیں. اصل میں تو خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس ان سے معذرت کرے. تو حامد خان جو وکیل تھے عمران خان کے، انہوں نے فوری طور پہ کہا کہ ہمارا اس بیان سے کوئی تعلق نہیں، اور اس بات سے، اس شخص سے ہمیں خیر کی کوئی توقع نہیں. اور یہ لطیفہ ایسا تھا کہ اس پہ عمران خان بھی ہنس پڑے. فواد چودھری جیسے لوگ چپ نہیں رہتے، انہوں نے اپنی سیاست کی بقا کے لیے کوئی نہ کوئی بیان دینا ہوتا ہے. تو آج انہوں نے ڈائریکٹ عمران خان کے وکیل کے یعنی حامد خان کے اوپر حملہ کر دیا، اور اس سے جو پی ٹی آئی کے اندر پڑی ہوئی پھوٹ کو بڑا واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے. عمران خان، ایک اور خبر، عمران خان کی سیکیورٹی پر جو ایک طرف کہہ رہے ہیں سیکیورٹی تھریٹ ہے، دوسری طرف جو ہے عمران خان کی سیکیورٹی پر حکومت پاکستان کتنا خرچ کر رہی ہے، اور وہ بھی ایک غریب ملک، اور وہ بھی آج کل سیلاب کی مصیبت میں پھنسا ہوا، اور وہاں پر جو ہے ایک سابق وزیر اعظم جس کا کام ہی نفرت پھیلانا ہے، اس کی سیکیورٹی پر کتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے. عمران خان صاحب نے کل کہا تھا، ایک اور خبر جو بتانی ہے، کل کہا تھا کہ وہ 10 بجے عدالت پہنچیں گے. ٹائم 12 بجے کا تھا، اور بابر اعوان صاحب نے کہا جی پہنچ جائیں گے 12 بجے، وہ کون سا لندن گئے ہوئے ہیں. اور ابھی اطلاع ہے کہ اس وقت تقریباً 12:05 ہوئے ہیں کہ جب تک خان صاحب یہ ویلاگ اپلوڈ ہوگا اس وقت تک انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پہنچ چکے ہوں گے. لیکن کوئی اور ہوتا تو عدالت صبح 7 بجے طلب کر لیتی، 8 بجے طلب کر لیتی. خان صاحب کے اٹھنے کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور بھی کچھ اس طرح کی صورتحال لگ رہی ہے کہ خان صاحب عدالت یا ان کے وکیل عدالت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت زیادہ شور نہ کرے، ابھی خان صاحب سو رہے ہیں. اور خان صاحب آپ کو پتہ ہے دیر سے اٹھتے ہیں، وہ حکومت میں جب تھے تب بھی لیٹ اٹھا کرتے تھے، اور ان کے مسائل کچھ اور ہیں، کچھ دوائیاں وہ ایسی لیتے ہیں جس کی وجہ سے صبح وہ جلدی بیدار نہیں ہو سکتے. تو عدالتوں کا کیا ہے، عدالتیں انتظار کریں. ابھی خان صاحب سو رہے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے، جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے. 2 چیزیں اور اس کے علاوہ ہم نے ڈسکس کرنی ہے. ایک تو کل مریم نواز سٹیج پہ ایک جگہ خطاب کر رہی تھی، تو سٹیج تھوڑا سا ڈسبیلنس ہوا اور وہ گری، ان کی چیخ نکل گئی. اس کے اوپر تحریک انصاف والوں نے وہ تضحیک آمیز قسم کے ٹویٹ کیے ہیں اور وہ بدتمیزی کی ہے، تو انہیں تھوڑا سا ماضی کا سبق بھی یاد کرانا مقصود ہے. اور لیکن آغاز ہم کریں گے تھوڑا سا حکومت کے اوپر کرٹیسائز کر کے، اور وہ کرنا بہت ضروری ہے. آج کل پاکستان سیلاب کے سانحے سے گزر رہا ہے. پاکستان کا 2/3 ایریا جو ہے وہ پانی میں ڈوب گیا ہے، اور ساری دنیا میں اس بات کو بڑی تشویش سے دیکھا جا رہا ہے. یونائٹڈ نیشن بھی پاکستان کی مدد کر رہا ہے. آج صبح خبریں تھیں کہ ترکی سے 8 جہاز آ گئے، کمبل، خیمے اور یہ سب کچھ آ گیا، اور پھر
غریب عوام کی مدد کے لیے ریلیف کیمپ میں لگ رہے ہیں، الخدمت والے آ رہے ہیں، عمران خان صاحب نے خود ٹیلی تھون کی، شہباز شریف صاحب لوگوں کو جا کر گلے مل رہے ہیں اور غریبوں کا حال پوچھ رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے سیلاب سے افیکٹ زیادہ تر کون ہوا ہے؟ زیادہ تر افیکٹیز وہ ہیں جو غریب لوگ ہیں، کچے گھروں میں رہتے ہیں، اور پجیروں والے تو نہیں ہو سکتے، جن کے پاس موٹر سائیکل ہے یا کاشتکار ہے، ٹریکٹر ہے، ٹرالی ہے، وہ سارے کاروبار بند ہو گئے ہیں۔ اور دنیا اس وقت پاکستان کی بڑی مدد کر رہی ہے، چین کی طرف سے بھی امدادی رقم آ رہی ہے اور کچھ سن رہے ہیں، بنگلہ دیش نے بھی پاکستان کو پیسے دے دیے ہیں، کچھ سامان بھیجا ہے، ہر طرف سے مدد آ رہی ہے۔ اور مقصد یہ ہے کہ غریب آدمی جو کہ سیلاب سے تباہ و برباد ہو گیا ہے، اس کی زندگی کسی طرح سہل کی جائے۔ یہ تو دنیا کا ری ایکشن ہے اور اس سانحے کا ذکر ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے۔ دوسری جانب حکومت پاکستان کیا کر رہی ہے؟ بین الاقوامی مارکیٹ میں پیٹرول کی پرائسز کم ہوئی ہیں اور مفتاح اسماعیل صاحب نے کل 2 روپے 37 پیسے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر عوام کو ریلیف دینے کا یہ موقع نہیں ہے تو پھر کون سا موقع ہے؟ یعنی پسے ہوئے، دبے ہوئے، کچلے ہوئے لوگ جو 2 وقت کی روٹی کے لیے، 1 دانہ گندم کے لیے ترس رہے ہیں، جن کے گھر بار تباہ ہو گئے ہیں، ان کے لیے مزید مشکلات کا آپ باعث بن رہے ہیں۔ اور پھر اس طرح آپ اگلا الیکشن نہیں جیت سکتے۔ الیکشن کو چھوڑیں، اس طرح آپ کیسے ان لوگوں پہ حکمرانی کر سکتے ہیں کہ جن کے پاس اب کچھ نہیں بچا؟ یہ تو مرے ہوئے کو مارنے والی بات ہے۔ اس موقع پر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کرنا انتہائی مجرمانہ چیز ہے اور اس کو ریوائز کرنا چاہیے مفتاح کو، جبکہ عالمی مارکیٹ میں بھی قیمت کم ہو رہی ہے، لیوی میں اضافہ کی، یعنی ٹیکس میں اس کے اضافہ کیا گیا ہے۔ تو یہ بہت ظالمانہ اقدام ہے، مفتاح اسماعیل کو سوچنا چاہیے۔ اور مجھے بعض اوقات اس طرح کے اقدام، اور یہ یقیناً ظاہر ہے مفتاح نے تھوڑی پیسے کھانے، آئی ایم ایف کی کوئی شک ہوگی یہ وہ، لیکن جب دنیا ہمارے بارے میں اتنا ہمدرد بن کر سوچ رہی ہے، دنیا اپنے سرویز میں بتا رہی ہے کہ 61 سال کے بعد دنیا میں کسی ملک میں اتنا خوفناک سیلاب آیا ہے، تو آپ کوئی لیوریج موجودہ لوگوں کو نہیں دے سکتے۔ پھر ابھی پیٹرول کی پرائسز کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے 40% فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ اب سبزیاں، پیاز، آلو، ٹماٹر یہ لوگوں کو کہاں سے ملیں گے؟ قیمتیں اب اس وقت پیاز 300 روپے کلو، ٹماٹر 400 روپے کلو مل رہا ہے۔ اس میں اب آپ ٹرانسپورٹیشن میں کے اخراجات مزید اضافہ کریں گے تو غریب آدمی کدھر جائے گا؟ تو یہ میں بعض اوقات سمجھتا ہوں کہ طلال چودھری، عابد شیر علی، حنیف عباسی جو باتیں کہتے تھے وہ بالکل صحیح ہے۔ اصل دشمن تو آپ کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں، عمران خان سے تھوڑی مقابلہ کرنا ہے۔ اب وہ آدمی جس کا گھر بار لٹ گیا، اب اس کو موٹر سائیکل میں یا اس کو کھانا پکانا ہوگا، پیاز ٹماٹر خریدنے ہوں گے، موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوانے ہوگا، تو وہ آپ کے حق میں دعائیں تو نہیں کرے گا نا، یا پھر وہ یہ تو نہیں کہے گا جی کہ بہت اچھا امریکہ سے امداد آ گئی اور ترکی سے امداد آ گئی۔ تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے، ورنہ آپ کو پولیٹیکلی بھی نقصان ہوگا اور ویسے بھی لوگوں کے جذبات آپ کے بارے میں کوئی اچھے نہیں ہوں گے۔ اس سانحے پہ کے وقت اگر آپ یہ ٹیکس نہ لگاتے تو زندگی بہت آسان ہو سکتی تھی، بجائے اس کے کہ پیٹرول کی قیمت کم ہو آپ نے مزید ٹیکس لگا دیا، تو یہ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ دوسرا تھوڑی سی بات میں نے کرنی ہے، کل مریم نواز کہیں خطاب کر رہی تھی اور وہ جس سٹیج پر بات کر رہی تھی تو وہ سٹیج تھوڑا سا ڈس بیلنس ہوا، گری تو نہیں لیکن لڑکھڑا گئی، اور پھر کیپٹن صفدر پیچھے کھڑے تھے، انہوں نے اس کو سنبھال لیا اور چیخ نکل گئی ان کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی بہادر ارسطو ہو یا کوئی سپہ سالار ہو، کچھ اگر آپ اس طرح سٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں، اچانک کچھ اس طرح چیز ہوتی ہے تو آپ ایک دم گھبرا جاتے ہیں، اور چیخ مار دینا کوئی ایسا بری بات نہیں ہے، یہ نیچرل ری ایکشنز ہوتے ہیں۔
اور جس طرح کے ٹویٹ تحریک انصاف والوں نے کیے ہیں، میں بتانا بھی نہیں چاہتا، بولنا بھی نہیں چاہتا، اتنی خلیص ٹویٹس کیے ہیں اور پتہ نہیں ڈر گئے اور یہ وہ اس طرح کی، اور یہ تمیز والی باتیں، بدتمیزی والی باتیں تو بہت، یہ پتہ نہیں کس قسم کی نسل ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ یہ جو ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب لاہور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے گرے تھے، اور جب وہ گرے تھے ہسپتال پہنچے تھے تو سب سے پہلے ان کی تیمارداری کے لیے جو شخص پہنچا تھا وہ نواز شریف تھا۔ اس وقت پولیٹیکل جنگ جو ہے بڑی ہیٹڈ اپ تھی، اور نواز شریف نے اس سب کے باوجود کہ وہ بڑا اچھا موقع تھا کہ وہ پولیٹیکل جنگ میں ایک سٹیپ آگے جا سکتے تھے، ان کا حریف جو ہے وہ ریٹائرڈ ہرٹ ہوا ہوا تھا، انہوں نے تمام پولیٹیکل سرگرمیاں جو ہیں معطل کر دی تھی، بلکہ تمام جلسے بھی 1-2 دن کے لیے کینسل کر دیے تھے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ گر گئے تھے، انہیں چوٹیں لگی تھیں۔ تو یہ سیاسی جماعتوں کا رویہ ہونا چاہیے، آپ کے حریف کو اگر کوئی تکلیف ہے تو یہ موقع نہیں ہوتا اس وقت دشمنیاں نکالنے کا، یہ موقع ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا کرنے کا۔ لیکن الحمدللہ تحریک انصاف کے سپورٹر سے ہمیں اس طرح کی کوئی توقع نظر نہیں آتی، اور وہ غلاظت کے ہر دفعہ ایک نئے معیار بناتے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ بس ہوگی، اب اس سے زیادہ غلاظت نہیں ہو سکتی، لیکن اگلے دن وہ پھر اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ 2 باتیں کرنی تھی۔ اچھا، خان صاحب نے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ بابر اعوان صاحب نے کہا کہ بھائی خان صاحب کی تو جان کو بڑا خطرہ ہے، 2 لیٹر آ گئے ہیں تھریٹ کے، اور وہ تو بڑے مسئلے ہیں خان صاحب کے۔ پھر انہوں نے بیان دیا کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت کا آئی جی ہے نا، اچھا یعنی خان صاحب جن مقدمات پر پیش ہو رہے ہیں وہی بات بابر اعوان دہرا رہے ہیں۔ یہی باتیں تو کی تھی عمران خان نے، آئی جی کو دھمکی دی تھی اور زیبا چودھری صاحبہ کو دھمکی دی تھی، اور بابر اعوان نے بھی تقریباً وہی لب و لہجہ اختیار کیا۔ تو وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ خان صاحب کو مروا رہے ہیں، پکا فل پھنسوا رہے ہیں، اس میں فواد چودھری اور شیخ رشید کے ساتھ آپ بابر اعوان کا نام بھی لکھ لیں۔ اور انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ، اور حالانکہ وہ قانون ہے کہ کے پی کے اور پنجاب کی پولیس اسلام آباد میں ورک نہیں کر سکتی، اسلام آباد کی پولیس کی اپنی جورسڈکشن ہے، اپنا ایریا ہے، تو وہ نہیں کام کر سکتی، تو کوئی قانون ان کے لیے نیا تو نہیں بنا۔ اگر اسی طرح پنجاب پولیس کے ایریے میں جا کر اسلام آباد پولیس نہیں کام کر سکتی، تو یہ اس کو ہر بات کو پولیٹیسائز کر دیتے ہیں اور ہر بات کو اس طرح کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ بڑا خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے۔ خان صاحب نے عدالت میں پیش ہونا ہو، خان صاحب کی جان کو خطرہ ہو جاتا ہے۔ خان صاحب نے جلسے میں جا کر نفرت پھیلانی ہو، انتشار کو ہوا دینی ہو، اداروں میں بغاوت کروانی ہو، اختلاف کو ہوا دینی ہو، تب ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ یہ عجیب خطرہ ہے جو عدالت میں پیش ہوتے ہوئے خان صاحب کو ہو جاتا ہے، عدالت سے باہر نکلتے ہیں تو جان کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی جان بہت قیمتی ہے، ان کو ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے باقاعدہ ان کی حفاظت کرنی چاہیے، لیکن اس حفاظت کا پاس بھی تو ہونا چاہیے نا، کہ اس حفاظت کے سائے میں اگر آپ جلسوں میں جا سکتے ہیں اور وہاں پر جو ہے مجسٹریٹ، خاتون مجسٹریٹ کو گالم گلوچ کر سکتے ہیں، دھمکیاں دے سکتے ہیں، تو وہ تو زیادہ خطرناک صورتحال ہے۔ اس کے بعد سے آپ پیشیاں بھگت رہے ہیں، تو آپ پہلے ہی ایسی بات نہ کریں، تو پھر اس وقت آپ کی سیکیورٹی ٹھیک ہوتی ہے، اس وقت کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور جب یہ عدالت میں پیش ہونا ہوتا ہے تو بیچارے سے بن جاتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے پاس تو سیکیورٹی کوئی نہیں ہے، بڑے خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے۔ اس میں تھوڑا سا مزید معلومات ہے، خان صاحب کی سیکیورٹی پہ کتنا خرچہ ہو رہا ہے، اور ایک سابق وزیر اعظم جس کا کام ہی معاشرے میں نفرت پھیلانا، لوگوں کو تشدد پر آمادہ کرنا ہے، ان کی سیکیورٹی پر 24 کروڑ روپیہ حکومت پاکستان سالانہ خرچ کر رہی ہے۔
24 کروڑ روپیہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے، اور وہ خان صاحب کی حفاظت پر خرچ ہو رہی ہے، اور خان صاحب پھر بھی اس سے خوش نہیں نظر آ رہے. یہ قومی خزانے کو بہت بڑا ٹیکہ ہے. لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ سارے وزرائے اعظم کو یہ سیکیورٹی ملتی ہے، لیکن سیکیورٹی ملنے کے باوجود سیکیورٹی کے اسلام آباد پولیس کی سیکیورٹی ملی ہوئی ہے، اور اسلام آباد پولیس کو آپ سارا وقت گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ منطق نہیں سمجھ آئی، یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ انتہائی احمقانہ سی بات ہے. دوسری جانب انسداد دہشت گردی میں فواد چودھری والی بات پہ بھی آتا ہوں. انسداد دہشت گردی کی عدالت میں خان صاحب نے 10 بجے کا ٹائم دیا تھا، عدالت کو ٹائم دیا تھا. ہاں 12 بج گئے تھے، اور خان صاحب پتہ چلا ابھی بنی گالہ سے نکل رہے ہیں. تو ایک شروع میں جب وہ جو ہیں انسداد دہشت گردی والوں کے سامنے پیش ہوئے بابر امان صاحب، تو انہوں نے کہا خان صاحب آ جائیں گے، اتنی کیا جلدی ہے عدالت کو. اور 12 بجے تک وہ کون سا مے فیئر گئے ہوئے ہیں، وہ بنی گالہ ہے، میں لے آؤں گا ان کو. خان صاحب آرام فرما رہے تھے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ کچھ وہ دوائیاں ایسی کھاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جلدی نہیں اٹھ سکتے. انہوں نے حکومت بھی ایسی چلائی ہے، 1:30-2 بجے اٹھتے تھے، 2-3 گھنٹے نفرت پھیلائی، کارکنوں کو سوشل میڈیا سے ملاقات کی، یوٹیوبر سے ملاقات کی، اور پھر رات کو پارٹی ٹائم شروع ہو جاتا تھا. تو وہ پارٹی ٹائم جو ہے، خان صاحب ابھی بھی اسی موڈ میں ہیں. المیہ یہ ہے کہ عدالتیں ان کا انتظار کر رہی ہیں، ان کو ان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. جس طرح عام انصاف وہ جو ہے نا عام آدمی کے لیے اور امیر آدمی کے لیے، خان صاحب خود ہی تو کہا کرتے تھے کہ برابر ہوتا ہے، لیکن وہ برابر نظر نہیں آ رہا. خاص طور پہ یہ جو ہے نا خان صاحب کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، لاڈلے کی حیثیت ہے. اور کل اطہر من اللہ صاحب کی عدالت کے حوالے سے بھی اسی طرح کی باتیں سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں، اور دوہرا انصاف جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. اس کے ٹرینڈ بن رہے ہیں. مریم نواز کا ٹویٹ بھی اس سلسلے میں بہت اہم ہے، جس میں انہوں نے کچھ اس طرح کی بات کی کہ انصاف کا پلڑا برابر نہیں. آخری بات، فواد چودھری صاحب کی بڑی سبکی ہوئی، چنگی بستی ہوئی، اور وہ کل اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں پیش جب حامد خان ہوئے تو ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے شکایت لگائی کہ سر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا معافی مانگنی ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں چیف جسٹس سے معافی منگوائی جائے. تو حامد خان صاحب نے فوراً کہا بھئی وہ ہمارا اس بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس شخص سے کسی خیر کی توقع نہیں. فواد چودھری صاحب اگر چپ کر کے بیٹھ جائیں تو ان کی سیاست ختم ہو جائے. انہوں نے فوراً آج جو ہے بیان داغ دیا اور حامد خان کے اوپر الزام لگایا. حامد خان صاحب بڑی اچھی ریپوٹیشن والے آدمی ہیں، اور بہت ان کی جو ہے عزت ہے جو وکلاء کے حلقے میں. وہاں پر خان صاحب فواد چودھری نے کہا کہ یہ تو ارسلان افتخار کے پارٹنر ہوا کرتے تھے، اور ارسلان افتخار کا کیس آپ کو یاد ہے. افتخار چودھری صاحب سابق چیف جسٹس صاحب تھے، اور وہ جناب ان کے بیٹے نے پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے کی شاپنگ کی تھی، اور وہ بڑا سکینڈل کریٹ ہوا تھا، اور پھر افتخار چودھری صاحب کی انڈورسمنٹ بھی اس میں شامل تھی. تو یہ ان کے معاملات تھے. تو حامد خان کو ٹیگ کرنا کا مقصد یہ ہے جو فواد چودھری نے کیا کہ یہ تو آپ بڑا کرپٹ آدمی ہے، یہ تو بہت ہی گندا آدمی ہے. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کے وکیل کے بارے میں جس کی بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے، اور وہ عمران خان کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، اور ایک ایسے کیس میں ڈیفینڈ کر رہا ہے جہاں کوئی اور عام آدمی ہوتا یا کسی اور پارٹی کا سیاستدان ہوتا تو اب تک اس کو عدالتوں نے چوک میں لٹکا دیا ہوتا، اور اس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ملتا. خان صاحب چونکہ لاڈلے ہیں تو اس وجہ سے ان کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا، لیکن ایک لڑائی بڑے واضح طور پر تحریک انصاف کے اندر نظر آ رہی ہے. اور جو بڑ بولے ہیں وہ فواد چودھری، شیخ رشید، انکلوڈنگ بابر امان، وہ خان صاحب کو کسی اور ہائٹ پر لے جا کر آپ دیکھیے گا اچانک غائب ہو جائیں گے، یا کسی اور جماعت میں چلے جائیں گے، یا پھر منظر عام سے غائب ہو جائیں گے. اور خان صاحب اس عرصے میں ان لوگوں کی باتوں میں آ کر فل پھنس جائیں گے. وہی دیکھیے اگر اس بات کو اور رہنما کہتا ہے نا، مسلم لیگ نون کا رہنما کہتا ہے یا پیپلز پارٹی کا رہنما کہتا کہ نہیں چیف جسٹس کو معافی مانگنی چاہیے عمران خان سے، تو پھر ہم دیکھتے کہ کیا ہوتا. آج انسداد دہشت گردی کی عدالت کی کارروائی ہے،
توقع یہ ہے کہ اس میں سے خان صاحب کو ریلیف مل جائے گا. اس کے اوپر ایک دفعہ سنا ہے کارروائی لمبی ہوگی, اس پر پھر بات کریں گے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی, پھر ملاقات